السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی جاتی ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے راشن بانٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن راشن حاصل کس طرح کیا جاتا ہے تھوڑا سا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے راشن بانٹنا چاہتے ہیں تو، اور آپ کے اندر جذبہ ہے تو پھر تو بہت ہی آسان ہے۔ راشن کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ جہیز کا سامان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو نقد کیش بھی دے سکتے ہیں، بیماری ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر موقع پہ آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک جو تیاری ہم لوگوں نے کی ہے، اس تیاری کے متعلق میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کھجور کی ایک گٹلی سچے دل نیت سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو احد کے پہاڑ سے جو سونا ہو سارا پہاڑ، اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں دکھلاوا، ریاکاری کی نیت سے اگر اس نے احد کے پہاڑ کے جتنا سونا چاندی اگر صدقہ کیا تو وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ ہمیں دکھلاوا ریاکاری سے بچائے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، آج راشن بانٹ رہے ہیں، تو یہ راشن کل آپ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ جو طریقہ جو محنت ہم لوگوں نے کی ہے تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک واٹس ایپ گروپ، ظاہر ہے ہم سب کے موجود ہیں، لیکن ایک عزیز و رشتہ داروں خاندان کے نمبر ہم سب کے پاس موبائلوں میں درج ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے۔ اور اس گروپ میں سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے کیا تو غمی خوشی کے خبر وغیرہ ہم لوگ دیتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے آپس میں میٹنگ رکھنا شروع کر دیے۔ جو قابل لڑکے تھے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ اور جو بزرگ حضرات تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہماری فیملیز کے سربراہ ہوتے ہیں، جو معزز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی بہت اچھا لگا کہ ینگ لڑکے اگر اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب مطلب تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آج کل جو ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے دوریاں بنائی ہے، یہ دوریاں بھی اکٹھی ہو گئی۔ اور جو ہے پورا خاندان کو ہم لوگوں نے دعوت دی، ٹائم دیا، مہینے میں ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا۔ تو مختلف جگہ سے ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے ان کو دعوت دینے کے بعد وہ جب شریک ہوئے تو اس میں ایک یہ فائدہ ہوا ہم سب کو، جن لوگوں سے ہم لوگ مطلب بھول چکے تھے، ملے بھی نہیں تھے، تو ان لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور ایک دوسرے کو جاننے کا بھی موقع ملا۔ اور خاندان کے جو بچے تھے وہ کافی بڑے ہو چکے تھے، جو دوریاں پیدا ہو چکی تھی وہ دوریاں بھی قریب آ گئی۔ تو وہ بہت ہی ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا اور بہت ہی اچھا ایک نظام مطلب جو دیکھنے کو ملا۔ تو بڑے بڑے ہمارے جو بزرگ حضرات تھے وہ بھی شامل ہو گئے آہستہ آہستہ، تو خاندان اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ تو سب نے سراہا، سب خوش ہوئے کہ ایسا عمل، ایسا کام ہونا چاہیے۔ پھر اس میٹنگ میں یہ مزید بات چیت یہ چلی کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے خاندان کے لیے، جو خاندان ہمارا مطلب جو بیچارہ بالکل پسا ہوا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے، مطلب مالی مدد ہو، غمی کے سلسلے میں اور خوشی کے سلسلے میں، بیماری کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے خاندان میں پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ باقاعدہ جو ہے خاندان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اسٹیشن موجود نہیں ہے۔ آپ کو ایک اسٹیشن بنانا پڑے گا، اس اسٹیشن کے ذریعے آپ جو نیکیاں اور جو ثواب کمائیں گے تو وہ بہت ہی جو ہے نا آپ کے دل کو جو تسلی ملے گی، یہ ایک بندے کے کام نہیں ہے۔ ایک بندہ شروع ضرور کرے، بات چیت ضرور کرے۔ میرے سارا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اگر کوئی
کسی ایک بندے کی میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو میرا بھی جو ہے جو ثواب کے جو سلسلہ ہے وہ میرا بھی شروع ہو جائے گا، اور جو میرے گروپ کے ینگ لڑکے جو بزرگ حضرات جن کے یہ محنت ہے، اور سب نے جو محنت کی، اور آج جو ہم خالی راشن پہ نہیں ٹکنے والے، بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ اپنے خاندان کے لیے، اور کوئی دکھلاوا کوئی ریاکاری نہیں ہے اس میں۔ تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں اور اجر مل سکے، اور نیکی مل سکے، اور یہ سلسلہ سب اپنے خاندانوں کے لیے بڑھا سکے، کیونکہ سب سے پہلا حق ہی ہمارے اوپر خاندان کا ہی ہے۔ اگر ہم صرف اپنے اپنے خاندانوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، یہ ہمارا سلسلہ صرف 500 روپے مہینہ گر ہم لوگوں نے فی بندہ فی گر رکھا ہے، اور پھر جو حسب مطلب جو قوت اور طاقت رکھتے ہیں، تو کسی نے 5,000 کے، کوئی کسی نے 10,000، تو پھر اسی طریقے سے سلسلہ ضرور چلتا ہے جس طرح ہمارا سلسلہ اللہ نے چلایا، اور اپنے خاندان کے لیے ہم لوگ جو کر رہے ہیں، اگر سب اپنے اپنے خاندانوں کے لیے ایسا مطلب ہفتے میں ایک دن بھی سوچے اور ان کے لیے صرف بات چیت اور میٹنگز وغیرہ شروع کر دے، تو یقین کرو تو ملک کا وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے کہ بھائی غریب کے طبقے کو اٹھا، تو غریب کا طبقہ کیسے اٹھے گا؟ جب تک ہم خود کچھ نہ کرنا چاہیں گے نا، خود کچھ کریں گے تو غریب کا طبقہ تو تبھی اٹھے گا نا، کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے، کچھ جو ہے نا ٹائم نکالیں گے۔ ہم کتنے اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، میں پتہ نہیں، میں جتنا اپنا ٹائم میں نے ضائع کیا ہے، یہ کام مجھے اور ہم لوگوں کو پہلے کرنا چاہیے تھا، اور مزید اللہ ہمیں اور جو پہلے سے مطلب لگے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، تو مختلف شعبے میں لوگ خدمت کر رہے ہیں عوام کی اور اپنے اپنے خاندانوں کی، اور تو میں تو صرف کہتا ہوں اگر ہم لوگ اپنی خاندان سے شروع کر لے تو بہت بڑی بات ہے، تو خاندان ہی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم مزید جو ہے اوروں کے ساتھ بھی مدد کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے۔ یہ 10 بندے ہمارے ایڈمن گروپ کے ہیں، تو گروپ والوں کو جو رشتہ داروں کے حوالے سے ذمہ داریاں راشن کا بانٹنے کا عمل جو تھا، سب کو مختلف مختلف گھر دے دیے گئے، اور جو ہے سب کی ذمہ داری تھی، الگ الگ جگہ ملے ہم لوگوں کو کہ بھائی سب سے پہلے ہم لوگوں نے سروے کر لیا تھا، ہمیں ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے خاندان کا گھروں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، ظاہر ہے پھر ہمیں اور بھی مزید معلومات ہو گئی تھی، اور اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے جو ہے مختلف جو گھروں کی طرف ہم لوگوں نے رخ کیا، اور سب کے پاس پہنچے راشن، گھروں تک ہم لوگوں نے پہنچوا دیے، اور جس جس گھر میں مطلب پہنچ چکا ہوں تو ان کے گھر میں راشن کا دانہ ختم ہو چکا تھا، اور رمضان سے ایک دن پہلے ہم لوگوں نے اپنا راشن اپنے مطلب عزیز و رشتہ داروں کے گھروں میں پہنچوا دیا تھا، تو جس گھر بھی میں پہنچتا تھا تو وہ ان کے گھر میں راشن ختم تھے، حالات بڑے خراب تھے، اور کافی گھر تقریباً پھر بھی ہم لوگوں سے رہ چکے، اور ان کی مدد ہم لوگ اس ٹائم پہ مطلب کمپلیٹ نہ کر سکے، کیونکہ راشن کی جو تھیلیاں تھی وہ کم تھی، اور افراد زیادہ تھے، تو بڑوں کو بھی ہمارا سارا علم تھا، کیونکہ وقتی طور پہ جو بھی رمضان سے ایک دن ہم لوگ جو پہلے کر سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے کر لیا، دوبارہ اللہ ہمت دے توفیق دے تو کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بھی خاندان کے عزیز و رشتہ دار ہے جو لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں مستحق ہے، لیکن میں اس کو مستحق نہیں سمجھتا، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، حق، تو یہ حق ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو ہر صورت دینا چاہیے، جس کے اوپر حق ہو، کوئی ظاہر ہے کوئی مجبوری کے عالم میں ہو، پریشان ہو، تو اس کا حق بنتا ہے دوسرے مسلمان اور پھر عزیز ہو، پھر رشتہ دار ہو، تو اس کا حق بنتا ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگ ان کی مدد کریں، اور ان کی جو ہے ظاہر ہے پوچھنا چاہیے، یہ سلسلے ہم لوگوں کو
ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ اشیاء خورد و نوش مدد ہمارے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے راشن کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ ضرور مدد کریں، کیونکہ ہمارا یہ کام فی الحال ابھی نیا ہے اور افراد تقریباً بہت زیادہ ہے، کیونکہ حالات مہنگائی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بڑے خراب ہے۔ تو اگر کوئی فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور ہمارے ساتھ مدد کریں، کیونکہ ہم جو ہے خاندان کے ساتھ ساتھ مزید آگے اور لوگوں کے ساتھ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کانٹیکٹ نمبر ہے اور آپ میسیج کے ذریعے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم خود آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اجازت چاہتا ہوں، تو بات ضرور مجھ سے، کیونکہ لمبی بات تھی میری، میں کچھ کہہ چکا ہوں گا، تو کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، بالکل ہو گئی ہوگی، تو اپنا چھوٹا بڑا بچہ سمجھ کر معاف کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔